بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الصلاۃ سے ہم شروع کرتے ہیں، ایک دو حدیثیں ہو گئی تھیں، پھر یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو نماز کا یہ بیان، پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس، پانچ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات، یہ مٹانے والے ہیں، لما بینہن، جو ان کے درمیان ہو جائے، جو غلطیاں جو گناہ ہو جائیں اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہ عبادات، حتیٰ کہ وہ حدیث میں ہے نا کہ انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف عبادات جو ہیں یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ سے بچو گے صغیرہ تو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں ان عبادات سے۔ ہاں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد ہے تو ان کو ادا کرے، پھر وہ معافی ملے گی۔ اگلی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ارائیتم، بتاؤ مجھے، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، تو وہ ہر دن 5 بار اس میں غسل کرے، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، صحابہ نے کہا جی نہیں رہ سکتی، جب وہ 5 بار نہاتا ہے تو کیسے اس کے جسم پر میل رہ سکتی ہے؟ اور میں فداری کا سل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ یہ 5 بار گویا کہ نہانا ہے، جیسے وہ نہانا وہ میل کچیل کو وہ ختم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی یہ 5 نمازیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس کو گناہوں سے یوں صاف کر دیتی ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو پھر بات وہی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ، کبیرہ جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر دے، ورنہ عمومی اصول وہی ہے کہ یا تو وہ اس کے لیے توبہ کرے یا حقوق العباد میں سے ہے تو ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دیا، فأتی النبی، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فأخبرہ، آپ کو بتایا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ فأنزل اللہ تعالی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم کریں دن کے دونوں حصوں میں۔ دونوں کناروں سے مراد کیا ہے؟ دونوں، وہ پہلا حصہ یعنی صبح اور آخری حصہ شام۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی تاریکیوں میں، اس میں عشاء بھی آ گئی، فجر بھی آ گئی۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو گویا کہ تو نے یہ نماز پڑھی، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ ابو الیسر ان کا نام تھا۔ تو ایک عورت ان کے پاس کھجوریں لینے کے لیے آئی، تو یہ ان کو گھر لے آیا کہ وہاں زیادہ اچھی کھجوریں، تو انسان ہے، شیطان کا غلبہ ہوا وقتی طور پہ، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ کا ڈر بھی آیا تو بس یہاں تک رہے، ٹھیک ہے، بوسو کنار، اس سے آگے نہیں گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آ کے اپنے اس غلطی کا ذکر کیا، گویا کہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔
تو فقال الرجل یا رسول اللہ علی ھذا، تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی یہ صرف میرے لیے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میرا گناہ یہ معاف ہو گیا جو میں نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ تو جس سے بھی یہ غلطی ہو، صغیرہ گناہ ہو جائے، وہ ایسا کر لے، اور اگر انسان وہ توبہ کرتا ہے تو کبیرہ بھی اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی توبہ بھی تھی، وہ شرمندہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں کہ جی اللہ کے نبی مجھ سے یہ ہو گیا ہے، شرمندگی کا اظہار ہے نا، اور معافی اب کیسے مانگوں، یہی تو وہ اس لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچا ہوں، یعنی ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں جس پہ حد لازم آتی ہے، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، تو آپ مجھ پر وہ حد قائم کر دیں۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس نے بھی تو کہ گول بات کی تھی، تعیین کوئی اپنا گناہ ذکر نہیں کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے بھی پیچھے پڑھ کے تفتیش نہیں کی کہ کیا کیا ہے تو نے، کون سا مسئلہ ہے جس پر حد، تو اگر تو وہ تعییناً معاملہ کرتا کہ میں نے یہ کیا ہے پھر الگ بات تھی، تو اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، آپ نے بھی سوال نہیں کیا، بلکہ اسی دوران کیا ہوا، حضرت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، فصلى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، فلما قضى النبی الصلاۃ، جب آپ نے نماز مکمل کی، فقام الرجل، تو یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچا ہوں، فاقم فی کتاب اللہ، میرے بارے میں اللہ کی کتاب نافذ کریں، جو اللہ کا کتاب کا حکم ہے وہ سزا دیں مجھے۔ فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال نعم، اس نے کہا جی وہ تو پڑھی ہے۔ فرمایا فإن اللہ قد غفر لک ذنبک او حدک، اللہ نے تیری حد یا تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اب چونکہ آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تعین تھی نہیں، تو وہ توبہ کے لیے تو آیا ہے، تو جب نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی گویا کہ آپ کو خبر دے دی کہ اس بندے کو معاف کر دیا گیا۔ اس لیے یہاں اگر سوال کریں نا کہ وہ حد کیسے معاف ہوگی نماز پڑھنے سے، تو ایک تو گناہ کی تعین تھی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، تو یہ نبی پر تو وحی آتی ہے، کسی اور پر تو وحی نہیں آتی، کوئی اور تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سزا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے، یہاں یہ بھی امکان ہے کہ ممکن ہے اس کا گناہ وہ اس حد تک نہ ہو جس پر حد لازم آتی ہے، لیکن اس نے سمجھا ہو کہ یہ حد والا ہے، جیسے وہی پیچھے بوسو کنار کی بات ہے کہ وہ سمجھے کہ یہی وہ چونکہ بدکاری کی مبادیات ہیں زنا کی، تو مجھ سے وہ ہو گیا ہے، اگرچہ ابتدائی مبادیات ہیں تو اس پر بھی ویسے ہی حد ہوگی جیسے عمل پر ہے، اس لیے انہوں نے آگے کہا فاقم فیہ، اور آپ نے جو ہے وہ سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے وہ یا تو اس نے بتایا یا جیسے بھی کہ یہ معاملہ حد تک نہیں ہے اس لیے پوچھا بھی نہیں، یا یہ ہے کہ وہ حد کا چونکہ وہ اپنے گناہ باقاعدہ نام لے کے اقرار کرتا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے جس پر سزا دے مجھے، تو وہ اس نے نہیں کیا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے پھر جیسے وہ جتنے کیس آئے ہیں نا زنا کے حوالے سے اللہ کے نبی کے پاس، تو اس بندے ایک بندے آ کے کہا جی مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھا ہوں، آپ نے منہ موڑ لیا، دوسری بار کہا پھر منہ موڑ لیا، تیسری بار کہا پھر موڑ، چوتھی بار اس نے، بار بار جب وہ اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ نے بات پہ توجہ کی، تو یہاں بھی اس نے وہ کہا ایک بار اور آپ خاموش ہو گئے، نماز پڑھ لی اور بعد میں فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس طرح کی تکرار کی شکل بھی پیش نہیں آئی تھی۔ اگلی روایت ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل کون سا ہے، محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اس نے کہا جی ثم ایون، پھر کون سا، اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا۔ قلت، میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن، آپ نے یہ چیزیں مجھے بیان کی، وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بھی بیان کرتے، میں نے پوچھی اتنی تھی، آپ نے اتنی بیان کر دی۔ تو اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض احادیث میں تو کچھ اور چیزوں کو بھی افضل عمل کہا گیا ہے، تو یہاں نماز کو کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مختلف مواقع کے اعتبار سے، مثلا اگر کفار کی طرف سے حملہ ہو گیا ہے تو اس وقت جہاد سب سے افضل ہے، اور اگر لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو اس وقت ان کو کھانا کھلا دینا سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مختلف مواقع کے اعتبار سے آپ نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، لہذا ان کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا جی، ایک بار کہا ہے فلاں سب سے افضل ہے، دوسری بار کہا ہے فلاں سب سے افضل ہے، نہیں، وہ الگ موقع تھا، یہ الگ موقع ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، فرق صرف اس کا ہے، اگر وہ نماز کا پابند ہے تو مسلمان ہے، نماز کا تارک ہے تو کافر ہے۔ اس بات تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا ہی انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ مرتد کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم مرتد والا ہے، یعنی اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس بات سے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرا موقف ہے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا اسی حالت میں مر جائے۔ تو جو مستقل تارک ہے کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ملتی، تو ایسے شخص کا جو ہے وہ اسلام کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو ایک ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، تو یہ ہے جو محافظ نہیں ہے، یہ حفاظت نہیں کرنے والا، اور ایک وہ ہے جو تارک ہے، بالکل نہیں پڑھتا، تو یہ اس کے حوالے سے بات ہے کہ وہ شخص، اکثر علماء یہ کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا خمس صلوات، 5 نمازیں، افترضہن اللہ تعالی، اللہ نے وہ فرض کی ہیں 5 نمازیں، من احسن وضوءہن، جس نے اچھا وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان کو وقت پہ ادا کیا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور ان کا رکوع اور خشوع مکمل کیا، مکمل توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے وہ نماز پڑھی، ظاہری ارکان بھی پورے ہیں، اتم رکوعہن، ظاہری ارکان بھی، حرکات بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور اندرونی جو باطنی کیفیت ہے وہ بھی توجہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے خشوع۔ تو کان لہ علی اللہ عہد، اللہ کے ذمے ہے ان یغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔
تو دیکھ لینا یہ نماز میں دو شرطیں آئی ہیں کہ اتم رکوعہن و خشوعہن، ظاہری حرکات بھی پوری ہوں اور باطنی بھی، وہ پوری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو، ورنہ وہ نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایسا شخص ہے اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں ان یغفر لہ، کہ اس کو معاف کر دیں، ومن لم یفعل، اور جو ایسا نہ کرے، فلیس علی اللہ عہد، تو اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے اس کے لیے، اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اللہ نے ضمانت دی ہو کہ میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ ان شاء غفر لہ، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کے ارادے پر ہے، اللہ جو چاہے کرے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، و ان شاء عذبہ، اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ تو یعنی اگر وہ نماز اس طرح رکوع خشوع پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، مکمل صحیح نماز ادا نہیں کرتا، اس میں نقص ہے، تو پھر وہ اللہ کا اس کے لیے جو ہے وہ ضمانت نہیں ہے اللہ کی، وہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور پکڑ لے تو انشاء عذبہ، چاہے تو عذاب دے دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے بنیادی چیزیں دیکھیں، سلو خمسکم یعنی ارکان اسلام میں سے نماز ہے وہ پوری ادا کرنا، صوم شہرکم یہ دوسرا رکن ہے، روزے رکھنا وہ بھی کرو، اور زکوٰۃ بھی دو، کیونکہ وہ حج کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کی استطاعت جو ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے۔ تو چوتھی بات ذکر کی وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے حاکم کی، جو مسلمان حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، اس کے قوانین کو مانو۔ دیکھیں یہ جیسے ہم گزرتے ہیں نا، اشارہ توڑنا ہم سکتے کوئی بات نہیں، یہ کون سا کوئی شرعی مسئلہ ہے، وہ اشارہ بند ہے ہم نکل گئے بائک پہ، نہیں، یہ حاکم کی اطاعت میں تو آتا ہے نا، یہ قانون ہے ایک، تو اس قانون کو ماننا وہ حاکم کی اطاعت ہے، تو مسلمان حاکم کی اطاعت وہاں تو کرنی ہے نا جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کرتا۔ تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگلی روایت سے عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں، 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پہ لگایا جائے، اس کو نماز کا حکم دیا جائے نماز پڑھانے کے لیے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو مارو اس پر، سزا دے کے پڑھاؤ، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ ابھی فرض نہیں ہوئی، 7 سال کی عمر میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لگ جائے، آداب و شروط کو سیکھ لے، اور 10 سال کی عمر میں تو گویا کہ اتنا پختہ ہو جائے کہ پھر بلوغت کے بعد نماز چھوڑنے کا جو ہے وہ تصور ہی نہ ہو، اتنی پختہ اس کی حالت یہ ہو جائے۔ تو اب 2 باتیں دیکھیں کتنی اہم ہیں کہ ابھی فرض نہیں ہوئی تب بھی اس پر سختی کر کے پڑھاؤ، حالانکہ کسی اور معاملے میں شاید اس انداز سے سختی کا حکم نہیں دیا، لیکن یہاں کا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس کو مار کے سختی کر کے اس کو پڑھاؤ، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب وہ 10 سال کے ہوں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب اکٹھے نہ سلاؤ، جب 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، بچے ہیں، اکٹھے نہ سلاؤ ان کو، اتنے بچے ہو جائیں تو دیکھیں بہت سارے جو ہے وہ
خرابیاں ہمارے معاشرے میں اس لیے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے. اللہ کے ہر حکم میں، رسول اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے. اگر اس عمر کے بچوں کو، بے شک وہ بھائی ہیں، تو ابھی وہ اتنے سمجھدار نہیں ہے کہ وہ رشتوں کی ضابطوں کو سمجھتے ہیں. شیطان جو ہے وہ ایسے شہوانی خیالات پیدا کرے گا اور وہ گناہ میں پڑ جائیں گے تو عادت بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ چھوڑ نہیں سکیں گے اس کو. تو اس لیے فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستروں کو الگ کر دو. حضرت بریدہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی منافقین کے درمیان، وہ جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے. جب تک یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان سمجھیں گے، باقی ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ٹھیک ہے. فمن ترکہ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد کافرہ، اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے. تو اس پہ بات ہم کر چکے. جو مستقل تارک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ شخص جو ہے اس کا اسلام خطرے میں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں جو کبھی کبھار چھوڑتا ہے، تو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ہم نے بیان کر دیا، وہ محافظ نہیں ہے. جس حفاظت کا حکم ہے نا، نمازوں کی حفاظت کرو، وہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے. یہ بھی گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے. جی فصل الثالث جو ہے، یہاں سے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، انی عالجت امرأة، میں نے گلے لگا لیا ہے ایک عورت کو، فی اقصى المدینہ، وہ شہر کے کنارے دور جو ہے وہ، وانی اصبت منها ما دون ان امسها، اور میں نے اس سے سب کچھ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ جمع نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو بوس و کنار ہوا ہے. فَأَنَا هَذَا، میں یہ موجود ہوں، فَقْذِ فِيَّ مَا شِئْتَ، اب تو چاہیں فیصلہ کر دیں. فقال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر بول پڑے، لقد سترک اللہ لو سترت علی نفسک، اور بھائی اللہ نے تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا تو تو بھی اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھتا، کیوں آ کے تو نے بتایا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں اعلان کرتا پھرے، وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے. کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ آ کے اقرار کر کے اعتراف لوگوں کے سامنے کر کے جو ہے وہ لازمی سزا لے گا تو ہی اس کو معافی ہوگی. نہیں، اللہ اس کے دل کو جانتے ہیں، وہ شرمندہ ہو واقعہ ہی اور اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ اس کو ضرور معاف کریں گے. اسی لیے وہ جو قصہ ہے نا حضرت مائد الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو وہ چچا جنہوں نے بھیجا تھا نا ان کو، تو ان سے آپ نے کہا تھا کہ حلا سترتہ بثوبک. ٹھیک ہے. حلا سترتہ بثوبک، بھائی تو نے اس پہ پردہ کیوں نہیں ڈالا، چھپا لیتا، تو کیوں میرے پاس بھیجا اس کو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عدالت جانے سے پہلے اگر معاملے کو چھپا لیا گیا تو یہ ٹھیک ہے، عدالت میں لے جانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا زنا والا، تو پھر نہ تو شکایت کرنے والا معاف کر سکتا ہے، نہ خود عدالت اس کو معاف کر سکتی. اللہ اکبر. تو قال ولم يرد النبی علیہ شیئا، اللہ کے نبی نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا. وقام الرجل فانطلق، وہ آدمی کھڑا ہو کے اور چلا گیا، واپس جانے لگا. فاتبعه النبی رجلا، تو اللہ کے نبی نے اس کے پیچھے بندہ بھیجا. فدعاه، اس کو بلایا. وتلا علیہ هذه الآیہ، اور یہ آیت اس پر تلاوت کی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ،
ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی تاریکیوں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو فقال رجل من القوم یا نبی اللہ، تو ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی، ھذا لہ خاصۃ، یہ اس کے لیے خاص حکم ہے کہ اس کو معافی مل گئی ہے؟ میں نہیں، بل للناس کافہ، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی جس سے بھی غلطی ہو جائے یہی حکم ہے کہ وہ آئے اللہ سے معافی مانگے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر وہ کبائر میں سے ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی، اب یہ ممکن ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ پہلے ہی حدیث کی تفصیل ہو، اس میں تفصیل سے اس نے بیان کر دیا میں نے کیا کیا، اور اس میں صرف اتنا کہا کہ سب تو حدن، میں وہ سمجھا کہ اسی پر حد ہے، میں نے سارا کچھ تو کیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قصہ الگ ہو، وہ الگ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نکلے زمن الشتاء، یہ خزاں کا موسم تھا، والورق یتحافت، اور پتے گر رہے تھے، فآخذ بغصنین من شجرۃ، آپ نے درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی، قال فجعل ذلك الورق يتحافت، تو پتے گرنے لگے، خشک ہو چکے ہوتے ہیں نا تو وہ گرنے، جس کو پت جھڑ کا موسم کہتے ہیں، تو وہ پتے گرنے لگے۔ قال فقال یا ابا ذر، آپ نے فرمایا ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی حاضر فرمائیے۔ فرمایا ان العبد المسلم، بے شک مسلمان بندہ، لیصلی الصلاۃ، وہ نماز پڑھتا ہے، یرید بہا وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ یتحافت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ اس سے یوں گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، جیسے یہ ورق جو ہے، یہ پتے اس درخت سے جیسے گر رہے ہیں نا، تو ایسے ہی اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتے ہیں، وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ زید بن خالد الجوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی سجدتین لا یسہو فیہما، جو 2 رکعتیں یوں پڑھے کہ اس میں یسہو لا یسہو، اس میں غافل نہیں ہوا، پوری توجہ سے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتے۔ تو ایک تو وہی معنی ہے، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ سارے معاف ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اتنے جو ہے وہ توجہ سے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہماری جو نمازوں کی کیفیت ہے تو بالکل 2 رکعتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال اس کا آگے پیچھے نہیں ہوا، پورا نماز پہ توجہ ہے، جو اتنا جو ہے وہ اخلاص اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، انہ ذکر الصلاۃ یوما، کہ انہوں نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا نماز کا ذکر کرتے ہوئے، من حافظ علیہا، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، ٹھیک ہے، نور ایمان، وہ نور، وہ روشنی جس میں یہ چلے گا، وہ کہیں گے نا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، ہماری روشنی کو پورا کر دے، تو یہ نور ہوگی، وبرہانا، اور دلیل ہوگی اس کے پاس کہ یہ
شخص مسلمان ہے، یہ اس کی دلیل مسلمان ہونے کی نماز ہے۔ ونجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جانے والا عمل ہوتی ہے۔ ومن لم يحافظ علیہا، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نورا، یہ اس کے لیے نور نہیں ہوگی۔ نور کی بات ابھی ہم نے کی، وہ بھی نور ہوگا نا جو آزاد چمکتے ہوں گے، جس سے پہچانا جائے گا، وہ بھی نور ہے۔ ولا برہانہ، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے وہاں کچھ شناختی کارڈ تو چیک نہیں کرنے کہ شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہے کہ غیر مسلم لکھا ہے۔ یہ ہے دلیل نماز۔ تو ولا نجات، اور اس کی نجات کا ذریعہ عمل کوئی نہیں ہوگا اس کے پاس، کیونکہ بنیادی عمل نماز ہے، اگر یہ نہیں تو باقی عمل بھی ضائع ہو گئے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن شخص قارون کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ بھی دلیل ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے وہ کافر ہے، کیونکہ جب اٹھے گا تو مومنوں کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اگر تو وہ نماز چھوڑتا ہے، اپنی دولت میں اتنا مگن ہے کہ وہ نماز کا خیال نہیں کرتا، تو قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ اس کی حکومت اور سلطنت، ٹھیک ہے، وہ اس کو اللہ کی یاد سے روک دیتی ہے تو فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس کی وہ وزارت، عہدہ، یہ اس کو روکتا ہے تو حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر وہ سرداری اس کی، جو ابی بن خلف تھا، وہ اس کو روکتی ہے تو یہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جیسا عمل ہو وہ انہی کافروں کے ساتھ اسی اعتبار سے ہوگا۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ جو نماز کا تارک ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں اٹھے گا، کافروں کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن الشقیق کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ، لا یرون شیئا من الاعمال، اور کسی عمل کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے تھے، ترکہ کفر، کہ اس کا چھوڑنا کفر ہے، غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ۔ یعنی صحابہ سمجھتے تھے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور بلکہ صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جماعت سے پیچھے صرف منافق ہی رہتا تھا، باقی کوئی نہیں رہتا تھا۔ جس کا نفاق واضح ہوتا وہ پیچھے رہ جاتا، ورنہ تو یہ تصور نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہے اور نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا۔ تو صحابہ میں تو یہ تصور نہیں تھا، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلت جو ہے محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا خلیل جو ہے وہ صرف وہ اللہ ہے، اگر کوئی اور خلیل ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن کوئی اور شخص تو آپ کو خلیل بنا سکتا ہے نا، آپ کا خلیل تو اللہ ہے۔ اور حضرت ابو درداء کا خلیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خلیل ہیں، یعنی مجھے ایسی محبت ہے ان کے ساتھ جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُطِعْتَ، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، جلا دیا جائے، یعنی یہ سخت ترین سزائیں ہیں، اگر تجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو یہ اتنی سخت اذیت برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اگرچہ انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فردی نماز، وَلَا تَتْرُكَ، اور نہ چھوڑنا تو، صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فردی نماز، مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے، عمدن، انسان بھول گیا تو وہ شریعت نے معافی رکھی ہے، جب یاد آئے پڑھ لے، سویا رہ گیا شریعت نے آسانی رکھی ہے اس کے لیے، جب اٹھے تو پڑھ لے۔ لیکن آمدن، پتہ ہے اپنی دکان پہ بیٹھا ہے کہ چلو
وہ ابھی گاہک زیادہ ہیں، یہ ان کو فارغ کر کے تو چلے، وقت گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اثر کیسے پڑھ لوں گا، اثر کی ہے تو وہ مغرب کے قریب جا کے پڑھتا ہے۔ تو فردی نماز عمدن نہ چھوڑنا، فمن ترکھا متعمدا، جس نے عمدن یہ نماز چھوڑ دی، فقد بریئت منہ الذمہ، اس سے وہ ذمہ بری ہو گیا۔ وہ جو اللہ کا عہد ہے، وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، تو وہ اللہ کا عہد جو ہے اس سے چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس سے بری ہو گیا، اٹھ گیا وہ۔ ولا تشرب خمر، شراب نہ پینا، فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ یہ ہر شر کی چابی ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ شراب پیتا ہے تو پھر بکواس بھی بکتا ہے، پھر بدکاریاں بھی کرتا ہے، تو یہ باقی گناہوں کی طرف لانے والی ہے، یہ چابی ہے گناہوں کی، تو اس لیے شراب نہ پینا۔ جی بیٹا، بس یہاں تک باب المواقیت سے انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے۔